أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواہ مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، آج 22 اکتوبر 2021 بمطابق غالباً 15 ربیع الاول بروز جمعہ بھائی محمد ہاشم قاسمی صاحب کے گھر پر مجلس ذکر کے حوالے سے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے.
میں خود اپنی اصلاح کا خواہاں ہوں. میری یہ چاہت ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں فلاح اور کامیابی ہے. آپ حضرات کے سامنے 22واں سپارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی. اسی آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور یہاں پر ہماری آمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا پلٹنے کا ذریعہ بنائے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ذکر کے علاوہ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حد بندی فرمائی ہے، لیکن ذکر کے متعلق فرمائے کہ ذکر کثرت کے ساتھ ہو. اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کثرت سے کرو. ذکر کے متعلق فرمایا کیا؟ ذکر کثرت سے کیا کرو. اور اعمال کے متعلق فرمایا کہ اعمال کے اندر اخلاص ہو. اعمال کی کثرت کا مطالبہ نہیں کیا گیا. 29ویں سپارے کے اندر سورہ ملک کی دوسری آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے کہ ہم نے موت اور حیات کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. تو اعمال کے بارے میں فرمائے کہ اس کے اندر کوالٹی ہو، اور ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہو، کثرت کے ساتھ ذکر ہو، اور اعمال کے اندر اخلاص ہو. قرآن کریم اور احادیث کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ذکر اللہ کی بڑی اہمیت ہے. ذکر اللہ کی بڑی اہمیت ہے. ذکر کا معنی اللہ کو یاد کرنا. ذکر اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کو یاد کرنا. اور ذکر اپنے معنی کے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. چنانچہ ذکر کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، استغفار، دعائیں، تحمید، تقدیس، یہ ساری چیزیں جو ہے ذکر کے اندر آ جاتی ہیں.
اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ رب العزت کو وہ مجلس، اس مجلس والوں کی، اس مجلس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو میں نے مسلم شریف کی جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کوئی بھی قوم جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بیٹھتی ہے، جمع ہوتے ہیں، فرمائے کہ الا حفتھم الملائکہ، اللہ کی نورانی مخلوق اس مجلس کو گھیر لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان مجلس والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ یہ سکینہ جس دل کو نصیب ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ فرماتے کہ پھر ملائے اعلیٰ اور اس کے جو مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمان میں، ان مقربین کے مجلس میں اللہ تعالیٰ ان مجلس والوں کا، جو لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر ان ملائکۃ المقربین کی مجلس میں اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ آدم کی اولاد، یہ میرے بندے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ انبیاء کرام کو، اپنے نبی کو دیکھا ہی نہیں، جنت انہوں نے دیکھی نہیں، جہنم انہوں نے دیکھی نہیں، اپنے وقت کے انبیاء سے سن رکھی ہے، مجھے دیکھا نہیں ان لوگوں نے، اس کے باوجود یہ لوگ کس قدر میرا ذکر کر رہے ہیں اور مجھ سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تو معلوم یہ ہوا اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کے متعلق بہت ساری آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا۔ علماء نے ایسے 10 امور بیان فرمائے ہیں جن کا ثبوت یا جن کا ذکر اللہ رب العزت کی جو آیات بینات ہیں، جو کلام مجید فرقان حمید ہے، اس کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمائے کہ نماز جمعہ کا ذکر ہے، نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ نماز جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اب نماز جمعہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہے گا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہیں فلاح اور کامیابی ملے گی۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز جیسی عظیم الشان عبادت، میں اکثر کہا کرتا ہوں جمعے کے بیانات وغیرہ میں،
نماز جامع العبادات ہے، نماز جامع العبادات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، 18,000 قسم کی مخلوقات کی ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے ہماری جو 5 نمازیں ہیں اس کے اندر جمع فرما دی۔ اور پھر یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز کے علاوہ شریعت محمدی کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے متعلق، ان سب کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے، فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، یعنی جب اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ میں اپنے نبی کے واسطے ان کی امت کو نماز کا حکم دوں گا، جب اللہ کو یہ مشیت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل تم نہیں جاؤ گے، میرے محبوب کو تم مہمان بنا کر لے کر آؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سارے احکامات کا تعلق فرش سے ہے، فرش سے، زمین سے، اور نماز کا تعلق عرش سے ہے۔ اتنی بڑی عظیم عبادت جو کہ جامع العبادات ہے، اتنی بڑی عظیم عبادت کے متعلق کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کرو لذکری، میرے ذکر کے واسطے، مجھے یاد کرنے کے واسطے۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ذکر سے اللہ کو بھلا نہ بیٹھو، اللہ سے غافل نہ بیٹھو، یعنی شدت کے ساتھ منع کیا گیا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اپنے آپ کا شمار غافلین میں نہ کراؤ۔ ابھی میں نے عشاء کے اندر تلاوت کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کو یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور اپنے جی میں یاد کرو اللہ کو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے عقلمند اور دانشمند صاحب بصیرت لوگوں کی تعریف اور ان کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس سے اگلی آیت ان فی لآیات لأولی الالباب، اہل خرد، اہل عقل اور صاحب دانشمند جیسے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، جو اپنے پہلوں کے بل جب لیٹتے ہیں اس وقت، تینوں حالتوں میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر کے متعلق فرمایا کہ جو ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر عظیم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے 22ویں سپارے کے اندر مومن مسلمانوں کی صفات بیان فرمائے، اس کے اندر یہ صفت بھی ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو اللہ کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہو اور جو اللہ کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والیاں ہوں۔ اللہ فرماتے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور پھر اس ذکر سے فرماتے ہیں کہ دلوں کا جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے دلوں کے اندر جو زنگ لگتا ہے اس کی صفائی ہوتی ہے۔ دل جو مردہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کے ذریعے اس دل کو جلا ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، علماء فرماتے ہیں آج ہمارے یہاں تصوف، سلوک، ان چیزوں کو کوئی سمجھتے ہی نہیں سوائے اہل علم کے۔
سالک جو معرفت اللہ کی طرف چلنے والا ہو۔ تو اس ذکر اللہ کے اندر آپ چاہے لسانی ذکر کریں، قلبی ذکر کریں، اور پھر قلبی لسانی کے ساتھ ساتھ لسانی ذکر کے ساتھ ساتھ فرماتے کہ مراقبہ بھی ضروری ہے۔ مراقبہ کرنا، قلبی اور لسانی ذکر کرنا ایسا ہے جیسے آپ کسی چیز کو بنا رہے، کسی چیز کے بنانے کا عمل ہے، تو گویا لسانی ذکر کرنا گویا کہ آپ اپنے دل کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دل کا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس پر مراقبہ کرنا یہ بعین ہی ایسا ہے جب کوئی لوہے کی جب کوئی مشین بناتے ہیں، لوہے کی جب کوئی چیز بناتے ہیں، اس کے اندر ایک کھچاؤ جیسی کیفیت ہوتی ہے، یا تو وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے یا وہ چیز اس کے اندر چھوٹا پن آ جاتا ہے، سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے کہ اس لوہے سے بنی ہوئی مشین پرزے کے اندر جو تناؤ اور کھچاؤ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک محدود ٹیمپریچر کے اندر وہ چیز، وہ مشین، وہ پرزہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو تناؤ کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح لسانی ذکر اللہ کے لیے مراقبہ بھی ضروری ہے، کم از کم 24 گھنٹے کے اندر کم از کم علماء فرماتے ہیں آدھا گھنٹے کا مراقبہ ہونا چاہیے۔ ذکر اللہ کا جو اصل مقصد ہے، ذکر اللہ کا جو ثمرہ ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم مراقبہ نہیں کریں گے۔ مراقبہ کس چیز کا نام ہے؟ مراقبہ در حقیقت اللہ کی یاد میں گم ہو جانا، اللہ کی یاد میں گم ہو جانا، ما سوی اللہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر تعلق ختم کر دینا، بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات، کوئی اور چیز دل کے اندر نہ ہو۔ اگر یہ سلسلہ ہم 15 منٹ کا صبح کے اندر رکھیں گے اور 15 منٹ کا اگر ہم شام کے اندر رکھیں گے تو یہ جو ہم جو ذکر اللہ کرتے ہیں ہمیں اس کا ثمرہ نظر آئے گا۔ جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے مراقبہ کا اہتمام کیا۔ جب تک مراقبہ ہم نہیں کریں گے تو اس وقت تک میرے بھائیوں ہمیں ذکر اللہ کا جو اصل مقصد، جو اصل ثمرہ اور فائدہ ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم جب ذکر اللہ کریں گے اور مراقبہ کریں گے، اس سے ہوگا کیا؟ ایک بات اور عرض کر دوں، ہم چونکہ انتہائی مصروف ہو چکے ہیں، کوئی کام کاج کے اعتبار سے کسی کی اولاد زیادہ ہے، گھر کے کام کاج زیادہ ہے، آفس کے کام کاج ہے، کارخانے کے کام کاج، فرصت ملتی ہی نہیں، زندگی گزر رہی ہے مشغولیت کے اندر۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ فراغی کا قبل شغلک، فرصت کے لمحات کو، فراغت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تو فرمایا کہ وقوف قلبی کر لو، یعنی دل کے اندر ذکر کر لو۔ لسانی ذکر کی توفیق نہیں مل رہی ہے، مراقبہ کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، تو فرمایا کہ دل کے اندر ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کا ذکر دل کے اندر کیسا ہو، آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 18ویں سپارے میں سورۃ النور میں ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں کہ تجارت، بیع و خرید و فروخت، بیع و شراء، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر دل میں کر رہے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے اور مراقبہ کریں گے، اس قسم کے مجالس کے اندر بیٹھیں گے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جلا بخشیں گے۔ ہمارے دل نرم ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ تعالی جلا بخشیں گے اور ہمارے دل نرم اور موم ہو جائیں گے، تو خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ کی پیاری پیاری باتیں اور اللہ کی احکامات کی قدر و قیمت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے گی۔ تو جب تک ہم اپنے دلوں کے زنگ کو صاف نہیں کریں گے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہو، ذکر اللہ سے ہو، تحلیل سے ہو، تسبیح و تقدیس سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس کے کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ 2 فائدے ہیں اس کے۔ کہتے ہیں جو ذکر اللہ یا مراقبہ کرتا ہے، پہلی چیز اسے جو حاصل ہوگی قوت ارادی۔ اب یہ قوت ارادی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ مائنس کو پلس میں چینج کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی ناکامی کو کامیابی کے اندر تبدیلی کرنے کی صلاحیت، تبدیل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جس کی قوت ارادی مضبوط ہو، اس کے سامنے پہاڑ چٹان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ کہہ لے کہ مجھے ہر صورت میں امتحان کے اندر 100 نمبروں سے پاس ہونا ہے، اگر اس کی قوت ارادی مضبوط ہو تو جتنے بھی رکاوٹیں آ جائیں، جتنے بھی روڑے اس کے اندر سامنے آ جائیں، تو فرمایا کہ ساری رکاوٹیں اس کے سامنے، اس کی قوت ارادی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بالآخر وہ اچھے نمبروں سے 100% نمبروں سے امتحان کے اندر وہ کامیاب ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ملے گی، جو قوت ارادی کی جو توجہ ہے، اس توجہ پر مرکوز ہو، توجہ مرکوز ہو۔ جس کام کے بارے میں قوت ارادی سے سوچ لیا گیا ہو، دل و دماغ کے اندر وہ بات بیٹھ گئی ہو، اسی پر توجہ مرکوز ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ ذکر کے ذریعے سے جو ہے، ذکر کی بدولت یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ قوت ارادی اور قوت ارادی پر توجہ کو مرکوز رکھنا، یہ دونوں صفتیں، ان کی مثالیں صحابہ کرام کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور دیگر بزرگان دین کے اندر بھی ان کی صفت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جو ہمارے چاروں ائمہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان چاروں ائمہ کے اندر بھی اس قسم کی صفات پائی جاتی ہے۔ اور ان چاروں امام کے اندر سب سے اعلیٰ مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھتے نہیں جو سائنسدان لوگ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، آئے دن نئی سے نئی چیز ایجاد کرتے، کیوں؟ ان کی توجہ قوت ارادی پر مرکوز ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کام کی تہ تک چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کیسے کیسے چیزیں ایجاد ہو رہی ہے کہ پانی کی باریک دھار لکیر سے لوہے کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو اگر ہماری قوت ارادی پر توجہ ہماری مرکوز رہے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر مائنس کام پلس کے اندر، ہر ناکامی والا کام کامیابی کے اندر اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ائمہ، ان سب کی توجہ مرکوز کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ آ جائے اس مسئلے کی تہ تک پہنچنا۔ یہ سارے ائمہ کیا کرتے ہیں؟ مسائل بیان کیا کرتے تھے نا، ہر ایک کا فقہ الگ ہے، چاروں برحق ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی دسترس حاصل تھی اس علم فقہ کے اندر، اور چاروں ائمہ کے اندر ان کا سب سے بڑا مقام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک دفعہ
درس دے رہے تھے، درس حدیث۔ ایک خاتون آئی، اس خاتون نے دیکھا کہ امام صاحب درس کے اندر مصروف ہے، باہر ہی کھڑی رہی، خود نہیں آئی، اور ایک بچے کے ہاتھ میں ایک سیب دے دیا، ایک بچے کے ہاتھ میں ایک سیب دے دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیب کو لیا اور دیکھا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، بچوں کو دے دیا اور عورت چلی گئی۔ اور ان کے جو درس کے اندر، ان کی مجلس کے اندر جو ان کے تلامذہ جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے محدثین اور فقیہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، رہا نہ گیا شاگردوں سے، استاد محترم بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ بتا دیں۔ شاگردوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، چکر کیا ہے؟ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں ان کی توجہ کس پہ مرکوز ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، فروع کے اندر کیا ہے، اس کے کیا اجزاء نکلتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کے لیے کون سی دلیل ہے، حدیث کے اندر اس کے لیے کون سی دلیل ہے، اس مسئلے کو کس مسئلے پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے سے اور کتنے مسائل نکل سکتے ہیں، استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس حدیث اگر یہ حدیث ہم دلیل کے طور پر پیش کریں، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون سے صحابہ کرام ہیں، اور کس صحابہ کا جو ہے وہ حافظہ زیادہ قوی ہے، اس طریقے سے اس کے تہ کے اندر چلے جاتے تھے یا ائمہ کرام۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں سے فرمایا کہ وہ عورت آئی تھی اور وہ عورت حالت حیض میں تھی۔ اس عورت نے جو مجھے سیب بچے کے ذریعے دیا، اس میں 2 کلر تھا، ایک ایک دم لال رنگ کا اور دوسرا تھوڑا زرد رنگ کا۔ تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اب میں حیض کی حالت میں ہوں، اب کیا میں غسل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کیا کیا، سیب کو 2 ٹکڑے کر دیا اور کہہ دیا کہ نہ زرد چلے گا نہ احمر لال چلے گا، بلکہ کاٹنے کے بعد اندر کی جو سفیدی ہے، جب تک اس قسم کے سفید والا پانی نہ آئے اس وقت تک تم غسل نہیں کرو گی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک مثال اور بتاتا ہوں آپ کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث کے اندر مبتلا تھے، مصروف تھے، آپ کے سامنے تلامذہ سارے کے سارے محدثین اور فقہا بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک معمر شخص، عمر رسیدہ آدمی آیا، آ کر کہتا ہے واون او واوینی۔ کیا کہتا ہے؟ واون، واو سمجھتے ہیں نا، واو، الف با تا تھا آخر میں آپ آئے، کیا ہے؟ واو، جیسے والذین کا واو، امرود کے را کے بعد جو واو آتا وہ واو۔ فرمایا کہ واون او واوین۔ کیا سمجھ میں آیا؟ واون او واوین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واوین۔ کیا فرمایا؟ واوین۔ پھر اس کے بعد وہ جب معمر شخص، عمر رسیدہ آدمی جب جانے لگا، اب وہ کیا کہتا ہے؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ واوین۔ اس معمر رسیدہ نے پہلے آ کے کیا کہا؟ واون او واوین۔ جواب کیا دیا؟ واوین۔ اور پھر جب وہ جانے لگا معمر شخص، عمر رسیدہ آدمی، تو جاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ لا ولا۔ کیا کہتا ہے؟ لا ولا، نہیں اور نہیں۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے۔ وہ چلے گئے۔ ایک دن کے بعد شاگرد تو پہلے سوچتے رہے کہ چکر کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں تو سمجھ میں پلے کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ یہ بتا دیں۔ فرمایا کہ وہ بزرگ شخصیت جو میرے پاس جو بزرگ آئے تھے، وہ یوں کہہ رہے تھے، ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا قعدے کی حالت میں، تو ہم التحیات للہ، آگے آپ لوگ پڑھیں، آگے پڑھیں، کتنے واو ہے؟ 2 واو ہے۔
تو ان کے کہنے کا مقصد ہے میں التحیات للہ والصلوات الطیبات پڑھوں یا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھوں؟ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم جو حنفی ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ واوین، دو واو، یعنی للہ کے بعد والصلوات کو، الصلاۃ کو بھی واو کے ساتھ، والطیبات کو بھی واو کے ساتھ۔ شاگردوں نے کہا استاد جی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ بات تو جاتے وقت جو کہہ گیا کہ لا ولا یہ سمجھ میں نہیں آیا، جاتے وقت جو کہہ کے گیا کہ لا ولا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ بزرگ مجھے جاتے ہوئے دعا دیتے ہوئے گیا کہ اللہ امام اعظم جیسی شخصیت کو مزید علم دین کی خدمت کرنے کی، علم حدیث کے فقہ کی توفیق عطا فرمائے، اور فرما کہ شرقاً غرباً آپ کے علوم کی ترویج ہو، اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے فرمایا، جو شجر مبارکہ کی جو صفت بیان فرمائی سورۃ النور کے اندر، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ کیا کہا؟ لا ولا، تو لا شرقیۃ ولا یعنی ولا غربیہ، یعنی جس طریقے سے شجر مبارکہ کی ثمرات اور اس کی روشنیاں پھیلی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے علوم کو بھی اس ساری دنیا کے اندر پھیلائے۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو جلا ملتی ہے، دلوں کو جو زنگ لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا ذکر کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، اللہ اکبر، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، علماء سے کچھ باتیں سن لیتے ہو یا ان کی جو کتابیں تو اس میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تورات کے اندر یا زبور کے اندر بنی اسرائیل کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہہ دیا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ کہتے وہ اتنے خوش ہوئے وہ کہنے لگے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اس قدر وہ خوش ہوئے۔ لیکن قربان جاؤں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے ناقص بندوں کو 88 مرتبہ قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر براہ راست اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے تمہارا مال، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر دینا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دینا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ دنیا کے اندر بھی خسران کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اہل اللہ کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ تعلق، ان کی دی ہوئی جو ہدایت اور تعلیمات ہوتی ہے ان پر 100% کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔